السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اصابہ ہم و غم و سقم، جس بندے کو کوئی ٹینشن پہنچے، کوئی غم پہنچے یا کوئی بیماری پہنچے اور شدہ یا کوئی شدت پہنچے، فقال، اور وہ کہے اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوشف ذالک عنہ، اس سے وہ چیز ہٹا دی جائے گی۔ راوی اس کی اسماء بنت امیس ہے، سلسلہ صحیحہ میں ہے، علامہ البانی نے اس کو ذکر کیا، اور دوسری روایت کے یہ لفظ ہیں، تو اذا اصاب احدکم غم و کرب، جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی، مصیبت، ٹینشن آ جائے، فلیقل، پھر وہ کہے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ غم کو، ٹینشن کو، پریشانی کو، مصیبت کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ، دوسری اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا پڑھیں، نیچے اس کی تشریح بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے تقویٰ کے اوپر، اور اللہ کی طرف اچھی توجہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہر حالت میں آپ ان کو سکھاتے تھے جو ان کو نفع دینے والی دعائیں اور اذکار ہوں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غم اور کرب آ جائے، یعنی تنگی ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو جائے، تو یہ اللہ کے لفظ کا تکرار کے ساتھ کہ اللہ ربی، تو اس سے لذت حاصل کرے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور اللہ کی عظمت کو حاضر کرے، اور اس میں اللہ کی توحید کی تاکید ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جامع نام ہے، اس میں تمام جلالی اور جمالی اور کمالی صفات ہیں۔ وہی میرا رب ہے اور وہی محسن ہے، اس نے مجھے جہاد کی آدم سے، اس نے مجھے اپنی توحید کی توفیق دی، اپنے ذکر کی، اور وہی میرا مربی ہے، اسی نے مجھے اپنی نعمتوں کے ساتھ بزرگی دی، وہی میرا حقیقی مالک ہے، میرے سارے معاملات کو حل کرنے والا ہے وہی۔ اور پھر توحید میں مزید فصاحت اس جملے کے ساتھ ہو گئی کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، کوئی چیز شریک نہیں کروں گا، کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے کمال میں، جلال میں، جمال میں، عبودیت میں، بزرگی میں شریک ہو، اور جو یعنی کہ اس کے لیے واجب ہے وما استحیل علیہ، یعنی اللہ کی توحید کے لیے جو واجب ہے میں اس کو اللہ کے ساتھ ہی خاص کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی کوئی بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ صفات ہوں۔ تو یہ اللہ کی توحید کا پورا اقرار ان دونوں جملوں کے اندر ہے۔ تو اس سے ہم غم، توحید سے بڑھ کے غم، ٹینشنیں، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور کرنے والی کوئی تنگی، کوئی اگر بندے کی نیت سچی ہو، تنگی پریشانیوں کو دور کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف توجہ کرنے کا، مشکلات میں اور پریشانیوں میں، مصیبتیں جو آ جاتی تو اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کہتے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس ذکر کا بڑا نفع ہے۔ جیسے اس نے کہا جی وہ بابا جی جو ہے نا وہ میرے اوپر ملتان کے بابے کا سایہ، ملتان کے بابے چھنکنا بجائیں گے، اللہ کی توحید کے سامنے کیا چیز ہے؟ تو میں نے پہلے بھی تمہیں دعائیں بھیجی ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے، اللہ کی توحید، اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ فنا کر کے رکھ دے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا، اجاڑ کے رکھ دے گا۔ تو لہذا تم لوگوں کو ادھر ادھر بھاگنے اور پیچھا کرنے اور کوئی ضرورت ہی نہیں، خود ہی جو بندہ اپنی موت مر جائے، ذلیل ہو جائے، تو یہ کلمات جو ہے نا اپنی ورد زبان بناؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ آسانیاں کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل چھوٹا نہ کرو اور گھبراؤ نہیں، مومن کی زندگی پریشانیوں اور ٹینشنوں میں گزرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔